میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوانا۔ دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے۔ ان لشکروں میں ابلیس کے زیادہ قریب ان کا درجہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ باز ہوتا ہے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آ کر کہتا ہے، میں نے ایسا ایسا کیا، تو شیطان کہتا ہے، تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور لشکر آتا ہے اور کہتا ہے، میں نے ایک آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ یہ سن کر ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے، تو کتنا اچھا ہے، اور اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے۔ مسلم شریف صفحہ نمبر 1158، رقم الحدیث 7106۔ طلاق اکثر بہت سارے فسادات کی جڑ بن جاتی ہے، اس لیے ابلیس ان پر خوش ہوتا ہے، اور جو شخص ناحق زوجین میں جدائی کی کوشش کرے وہ ابلیس کی طرح مجرم ہے۔ مراعاۃ المناج، شرح مشکوٰۃ مصابیح، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 85۔ ملتقن حلال مگر ناپسندیدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق۔ بعض حلال چیزوں میں خدا کے نزدیک زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ سنن ابی داؤد، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 370، رقم الحدیث 2178۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ سال وفات 743 ہجری لکھتے ہیں، طلاق مشروع ہے، یعنی دیں گے تو ہو جائے گی، مگر اللہ کے نزدیک ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ جیسا کہ بغیر عذر شرعی کے فرض نماز گھر میں پڑھنا، غصب شدہ زمین میں نماز پڑھنا، کہ ان دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی، مگر اس طرح کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح جمعہ کے دن اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرنا، کہ یہ خرید و فروخت ہو جائے گی، مگر کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ شرح طیبی، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 364، تحت حدیث 3280۔ فتاویٰ رضویہ میں ہے، بلا وجہ شرعی طلاق دینا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند، مبغوض، مکروہ ہے۔ فتاویٰ رضویہ، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 323۔ طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح ہمارے معاشرے میں روز بروز طلاقوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سال 2012 سے 2017 کے درمیان پنجاب کے 36 اضلاع میں خلا یا طلاق کے 4,78,130 کیسز رجسٹرڈ ہوئے، جن میں 20% صرف فیصل آباد، لاہور کی اضلاع سے رپورٹ ہوئے۔ پنجاب کے 36 اضلاع سے سال 2012 میں 63,734، سال 2013 میں 69,126، سال 2014 میں 74,619، سال 2015 میں 77,327، سال 2016 میں 93,507، اور سال 2017 میں 99,599 جوڑوں نے علیحدگی اختیار کی۔ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ طلاق کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، جن میں سے ایک وجہ کسی فرد کا میاں بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا بھی ہے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان جھگڑے ہونے لگتے ہیں، پھر بعض اوقات نوبت طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ وہ ہم میں سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو کسی شخص کی بیوی کو اس کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں۔ مسند احمد، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 16، رقم الحدیث 23,041۔
حکم امت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، خاوند بیوی میں فساد ڈالنے کی بہت سی صورتیں ہیں۔ عورت سے خاوند کی برائی بیان کر کے دوسرے مردوں کی خوبیاں ظاہر کریں، کیونکہ عورت کا دل کچی شیشی کی طرح کمزور ہوتا ہے، یا ان میں اختلاف ڈالنے کے لیے جادو، تعویذ، گنڈے کرنے سب حرام ہے۔ مرات المناجی شرح مشکات مصابیح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 101۔ میاں بیوی محتاط رہیں۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ کسی کی باتوں میں نہ آئیں، گھر کا کوئی فرد ہو یا باہر کا۔ جب بھی بیوی کے سامنے شوہر کی برائی یا شوہر کے سامنے بیوی کی برائی کرنے لگے، انہیں چاہیے کہ اس حکمت عملی سے روک دے، کیونکہ جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے، اسی طرح سننا بھی گناہ ہے۔ اسی طرح لگائی بجھائی کرنے والے اور چغل خوروں سے بھی بچیں کہ یہ محبتوں کے چور ہوتے ہیں۔ ایسوں کو ہرگز اپنا ہمدرد نہ جانیں، اور جس کے بارے میں آپ کو منفی نیگیٹو بات پہنچائی گئی، اس پر بلا ثبوت شرعی یقین نہ کریں اور اس کے بارے میں اپنے دل میں میل نہ لائیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن شہاب ظہری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا۔ بادشاہ نے قدر ناگواری کے ساتھ اس سے کہا، مجھے پتہ چلا ہے تم نے میرے خلاف فلاں فلاں بات کی ہے۔ اس نے جواب دیا، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ بادشاہ نے اصرار کرتے ہوئے کہا، جس نے مجھے بتایا ہے وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، بہت سچا آدمی ہے۔ تو حضرت سیدنا امام ظہری رحمۃ اللہ نے بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ کو جس نے اس طرح کی خبر دی تو وہ چغلی کرنے والا ہوا۔ چغل خور کبھی سچا ہو نہیں سکتا۔ یہ سن کر بادشاہ سنبھل گیا اور کہنے لگا، حضور، آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ پھر اس شخص نے کہا، اذھب بالسلام، یعنی تم پر سلامتی کے ساتھ لوٹ جاؤ۔ احیاء العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 133۔ آپس میں محبت سے رہیں۔ شیخ طریق الامراء اہل سنت دامت البرکات العالیہ لکھتے ہیں، میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں رواداری محبت سے رہیں، ایک دوسرے کے حقوق پر نظر رکھیں اور ان کو ادا بھی کرتے رہیں۔ یہ نہ ہو کہ عورت کو مرد محض لونڈی بنا کر رکھے، کیونکہ جس طرح اللہ پاک نے مردوں کو حامیت دی ہے، اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ترجمہ کنز الایمان، اور ان عورتوں سے اچھا برتاؤ کرو۔ پارہ نمبر 4 سورۃ نساء آیت نمبر 19۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو عورتوں سے اچھی طرح پیش آئیں۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 478، رقم الحدیث 1978۔ مرد اپنی عورت کو نیکی کی دعوت دے، اس کو ضروری مسائل سکھاتا رہے، اس کے کھانے پینے کا لحاظ رکھے، اور اگر کبھی کوئی خلاف مزاج بات ہو جائے تو درگزر سے کام لے۔ یہ نہ ہو مار پٹائی پر اتر آئے، اس طرح ضد پیدا ہو جاتی ہے اور سلجھی ہوئی بات الجھ جاتی ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے شوہر کی فرمانبرداری کر کے اسے راضی رکھے۔ شفیع الامت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جنت نشان ہے۔ جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ سنن ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 336، رقم حدیث 1664۔ بیوی شوہر کو اپنا غلام نہ بنا لے کہ جو میں چاہوں وہی ہو، چاہے کچھ ہو جائے مگر میری بات میں فرق نہ آئے، بلکہ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اپنے شوہر کو حقوق کا خیال رکھے، ان
اس کی جائز خواہشات کو پورا کرتی رہے اور اس کی نافرمانی سے بچتی رہے۔